میں نے جیسا قرآن کے بارے میں پڑھا الحمدللہ ویسے ہی پایا، لیکن ایک چیز کے بارے میں مجھے شدید قسم کی تشویش ہے، اور وہ تشویش یہ ہے کہ میں نے اسلام میں پڑھا تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان کا بھائی، لیکن دیکھا کہ غزہ، فلسطین، رفح اور دیگر جگہوں پہ 40-45 ہزار سے زیادہ مسلمانوں کو بھیڑ اور بکریوں کی طرح کاٹ دیا گیا، لیکن کسی مسلمان کی آنکھ اشکبار نہیں ہوئی۔ جس طرح ہم اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں اپنے دل میں درد رکھتے ہیں، اسلام کہتا ہے کہ تم مومن آپس میں بھائی بھائی ہو، لیکن آج میں نے دیکھا مسلمانوں کے اندر نہ وہ درد ہے، نہ وہ کرب، نہ وہ تکلیف، نہ وہ رونا، نہ وہ دونا۔ لیکن کہاں ہے وہ امت مسلمہ کے لوگ کہ جو ایک دوسرے کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کیا کرتے تھے، جو ایک دوسرے کے لیے رویا کرتے تھے، جو ایک دوسرے کے لیے دعایا کرتے تھے، جو ایک دوسرے کے لیے مال خرچ کیا کرتے تھے، جو ایک دوسرے کے لیے بے قرار رہا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب اپنی ماں سے کہتا ہوں کہ اماں اسلام قبول کر لیجیے، ہمیں اسلام اس کائنات کا سب سے بہترین دین ہے کہ جو دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانی کی ضمانت دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی کی ضمانت دیتا ہے، میری اماں نے کہا کہ بیٹا میں اسلام کیوں قبول کروں؟ میں نے کہا کہ اماں یہ خواتین کی عزت کی پاسداری کا جو ایک وعدہ کرتا ہے، جو ایک دعویٰ کرتا ہے، جو اس کے حوالے سے قوانین فراہم کرتا ہے، میں نے کہا کہ اماں اسلام تو وہ دین ہے کہ ایک مسلمان عورت کی اگر عزت کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے تو اس دور کے مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ یہ اسلام عورت کی عزت، اس کی عظمت کی حفاظت کی بات کرتا ہے۔ لیکن ایک دن پھر ایسا آیا کہ میری اماں نے کہا کہ بیٹا تو جب مجھے اسلام کی دعوت دیتا تھا، تو کہتا تھا کہ مسلمان کی عورت کی عزت کے اوپر جب کوئی ہاتھ ڈالتا ہے تو مسلمان کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اوے پتر دیکھ، فلسطین کے اندر 17,000 ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت کو لوٹا نہیں گیا، ان کو صرف نوچا نہیں گیا، ان کو زندہ زمین میں درگور کر دیا گیا، لیکن تمہارے مسلمان زندہ لاش بن کے یہ سارا منظر دیکھتے رہے۔ اوے پتر مجھ سے جھوٹ بولا تھا تو نے؟ ہمیں اسلام نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ ہاں آج کا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن نہ میرے اللہ کا قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے، نہ میرے رسول اللہ کا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے۔ ہاں اماں آج کا مسلمان جھوٹا ہے۔ اوے بزدلو، جب عورتیں پکارتی ہیں، جب بچے پکارتے ہیں، جب بوڑھے اور جوان پکارتے ہیں، تو کیوں زمین کے ساتھ چپک جاتے ہو؟ اوے کیوں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نہیں نکلتے؟ جب سے ہماری عورتیں پردے سے باہر اور تلواریں نیام کے اندر گئی ہیں، ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن گئی۔ اور جب عورتیں پردہ کے اندر تھی اور تلواریں نیام کے باہر تھی، کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ ہماری طرح میلی آنکھ سے بھی دیکھتی۔ وہ کیسر و کسرا وہ کانپا کرتے تھے اپنے بند قلعوں کے اندر۔ کب؟ جب جذبہ ایمان نہیں تھا، جب جذبہ جہاد تھا۔ کیوں جہاد کی بات نہ کروں؟ اور اگر آپ کو جہاد سے اتنا ہی مسئلہ ہے تو نکال دیجئے اپنے گھروں سے قرآن مجید کو، کہ جس کے اندر 550 سے زیادہ آیات موجود ہے جہاد کے حوالے سے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ اور ناطہ منقطع کر دیجئے کہ جن کی زندگی کا آدھے سے زیادہ حصہ میدان جہاد میں گزرا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید، فی القرآن الحمید، انما المؤمنون اخوہ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمون کجسد واحد۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر طرح کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، جو رب ہے تمام جہانوں کا، اور جس کے اختیار میں
ہم سب کی جان ہے اور بالآخر ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایک ایسا صراط مستقیم عطا کیا کہ جس پر چلنے کا انعام اللہ کے یہاں وسیع جنتیں ہیں۔ معزز حاضرین اکرام، ابھی تعارف میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ کچھ سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسائیت سے اسلام قبول کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ چند ایک مشاہدات تھے when I was Christian۔ تو جب میں اسلام کا مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اسلام اس کائنات کا وہ واحد دین ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یہ بات بتاتا ہے کہ there is no God but اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ وحدہ و یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور میں نے جیسا اسلام میں پڑھا تھا الحمدللہ میں نے ویسے ہی پایا۔ میں نے پڑھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the last and final messenger of the Lord، اور میں نے جیسے پڑھا تھا میں نے ویسے ہی پایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے ایک معیار بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو میں نے جیسے پڑھا تھا ویسے ہی پایا۔ میں نے قرآن مجید کے بارے میں پڑھا کہ قرآن اس کائنات کی وہ واحد کتاب ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں نہ صرف یہ بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق، وہ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ جس کے حفاظت کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسا عظیم منصوبہ قائم کر رکھا ہے، اور پھر بتا دیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ اتنی عظیم کتاب، میں نے جیسا قرآن کے بارے میں پڑھا الحمدللہ ویسے ہی پایا۔ لیکن ایک چیز کے بارے میں مجھے شدید قسم کی تشویش ہے، اور وہ تشویش یہ ہے کہ میں نے اسلام میں پڑھا تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان کا بھائی، لیکن دیکھا کہ غزہ، فلسطین، رفح اور دیگر جگہوں پہ 40-45 ہزار سے زیادہ مسلمانوں کو بھیڑ اور بکریوں کی طرح کاٹ دیا گیا، لیکن کسی مسلمان کی آنکھ اشکبار نہیں ہوئی، کسی مسلمان کا دل نہیں پسیجا۔ جس طرح ہم اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں اپنے دل میں درد رکھتے ہیں، اسلام کہتا ہے کہ تم مومن آپس میں بھائی بھائی ہو، لیکن آج میں نے دیکھا مسلمانوں کے اندر نہ وہ درد ہے، نہ وہ کرب ہے، نہ وہ تکلیف، نہ وہ رونا، نہ وہ دونا۔ لیکن قرآن تو کہتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، لیکن کہاں ہے وہ امت مسلمہ کے لوگ کہ جو ایک دوسرے کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کیا کرتے تھے، جو ایک دوسرے کے لیے رویا کرتے تھے، جو ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے تھے، جو ایک دوسرے کے لیے مال خرچ کیا کرتے تھے، جو ایک دوسرے کے لیے بے قرار رہا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون کجسد واحد، کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، کہ جب ایک جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارے شب و روز یوں ہی گزر رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ ہماری شادی کی محافل یوں ہی چل رہی ہیں، ہم نے دیکھا کہ ہمارے شب و روز کے معمولات، ہمارے کاروبار، ہماری دکان، ہمارا کاروبار، خاندان یوں ہی چل رہا ہے، لیکن ہمیں وہ تکلیف نہیں ہوئی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ المسلمون کجسد واحد۔ آج میں جب اپنی ماں سے کہتا ہوں کہ اماں اسلام قبول کر لیجئے،
اما اسلام اس کائنات کا سب سے بہترین دین ہے کہ جو دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانی کی ضمانت دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی کی ضمانت دیتا ہے۔ میری اماں نے کہا کہ بیٹا میں اسلام کیوں قبول کروں؟ میں نے کہا کہ اماں یہ خواتین کی عزت کی پاسداری کا جو ایک وعدہ کرتا ہے، جو ایک دعویٰ کرتا ہے، جو اس کے حوالے سے قوانین فراہم کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ اماں اسلام تو وہ دین ہے کہ ایک مسلمان عورت کی اگر عزت کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے تو اس دور کے مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک یہودی قبیلے نے ایک مسلمان عورت کا صرف دوپٹہ کھینچا تھا تو مسلمان ان کی تلواریں نیام سے باہر آ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ اماں یہ اسلام عورت کی عزت، اس کی عظمت کی حفاظت کی بات کرتا ہے، لیکن ایک دن پھر ایسا آیا کہ میری اماں نے کہا کہ بیٹا تو جب مجھے اسلام کی دعوت دیتا تھا تو کہتا تھا کہ مسلمان کی عورت کی عزت کے اوپر جب کوئی ہاتھ ڈالتا ہے تو مسلمان کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اوے پتر دیکھ، فلسطین کے اندر 17,000 ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت کو لوٹا نہیں گیا، ان کو صرف نوچا نہیں گیا، ان کو زندہ زمین میں درگور کر دیا گیا، لیکن تمہارے مسلمان زندہ لاش بن کے یہ سارا منظر دیکھتے رہے۔ اوے پتر مجھ سے جھوٹ بولا تھا تو نے؟ میں نے کہا کہ اماں اسلام نے جھوٹ نہیں بولا تھا، ہاں آج کا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن نہ میرے اللہ کا قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے، نہ میرے رسول اللہ کا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے۔ ہاں اماں آج کا مسلمان جھوٹا ہے۔ اور اقبال نے اسی کا رونا رویا تھا کہ ہر کوئی مست میں ذوق تناسانی ہے، یہ مسلمان ہے، یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے۔ اوے تجھ کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ جو قرآن ہمیں کہتا تھا وَمَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اوے بزدلو، جب عورتیں پکارتی ہیں، جب بچے پکارتے ہیں، جب بوڑھے اور جوان پکارتے ہیں تو کیوں زمین کے ساتھ چپک جاتے ہو؟ اوے کیوں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نہیں نکلتے؟ اور آج ہم نے اللہ کے اس قرآن کو چھوڑ دی کہ جس قرآن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا تھا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ یہ ایسا کلام کہ جس کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو دبتا پھٹتا ریزہ ریزہ ہو جاتا، آج ہم نے اپنے محض اس کو گھروں کی زینت بنا رکھا ہے، آج ہم نے اپنی شلفوں کی زینت بنا رکھا ہے اور دیکھا کہ ہم ذلیل و رسوا ہو گئے جب سے ہماری عورتیں پردے سے باہر اور تلواریں نیام کے اندر گئی ہیں، ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن گئی۔ اور جب عورتیں پردہ کے اندر تھی اور تلواریں نیام کے باہر تھی، کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ ہماری طرح میلی آنکھ سے بھی دیکھتی۔ وہ کیسر و کسرا وہ کانپا کرتے تھے اپنے بند قلعوں کے اندر۔ کب؟ جب جذبہ ایمان نہیں تھا، جب جذبہ جہاد تھا۔ آج جہاد کی بات کریں، یونیورسٹیوں میں جانا ہوتا ہے تو یونیورسٹیوں میں پہلے کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ عبدالوہاب صاحب پلیز جہاد کی بات نہ کیجئے گا۔ وائی ناٹ؟ کیوں جہاد کی بات نہ کروں؟ اور اگر آپ کو جہاد سے اتنا ہی مسئلہ ہے تو نکال دیجئے اپنے گھروں سے قرآن مجید کو کہ جس کے اندر 550 سے زیادہ آیات موجود ہے جہاد کے حوالے سے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ اور ناطہ منقطع کر دیجئے کہ جن کی زندگی کا آدھے سے زیادہ حصہ میدان جہاد میں گزرا تھا۔ پھر کیوں نام رکھتے ہیں ابو بکر، عثمان، عمر اور علی کے اوپر کہ جن کی شان و شوکت تھی جہاد کے ساتھ؟ آج جہاد کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دہشت گرد ہے مسلمان۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ورلڈ وار فرسٹ مسلمانوں نے لڑی تھی جس میں 5 کروڑ انسانوں کا خون بہا دیا گیا؟ کیا وہ مسلمانوں نے مارے تھے؟ سیکنڈ ورلڈ وار کیا وہ مسلمانوں نے لڑی تھی کہ کروڑوں کی تعداد میں انسانوں کا خون بہا دیا گیا؟ میسولینی جس نے 150 سے زیادہ لوگوں کو ایک دن کے اندر قتل کر دیا، کیا وہ مسلمان تھا؟ ماؤ زے تنگ 1.25 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو شہید جو ہے وہ زمین اندر زندہ گاڑ دیا، کیا وہ مسلمان تھا؟ کیا ویتنام کی جنگ لڑنے والا امریکہ مسلمان تھا؟ کیا روس میں
17 लाख मुसलमानों को शहीद कर दिया। क्या वो मुसलमान था? और इस बार 41 मुल्कों की इत्तेहादी फौज ने अफगानिस्तान में 14 लाख बच्चे, औरतें, बूढ़े और नौजवानों को शहीद कर दिया। क्या ये मुसलमानों ने शहीद किए थे? और आज हमें कहा जाता है कि प्लीज डोंट टॉक अबाउट द जिहाद। व्हाई? क्यों जिहाद की बात ना करें? और हम भी इतने कम ज़र्फ निकले कि हमने भी यूरोप की तहजीब की तरफ आमीन कही और उसकी तकलीद करना शुरू कर दिया। अजान सुनिए।